الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء امت تک، قیامت تک جو ہے اپنی رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ ربیع الثانی یعنی 11ویں شریف کا مہینہ اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ بھی ہے، جمعہ بھی ہے، اور ہم تمام اس بخوبی جانتے ہیں مسلمان کہ جیسا ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب کے دل دماغ میں پیروں کے پیر، پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بہت زیادہ شدت سے تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیشہ ان کے چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن 11ویں شریف کے مہینے میں خصوصی طور پر ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آج کے اس جمعہ میں ہم تمام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق، اور میری بھی عادت رہی ہے کہ میں بیان شروع کرنے سے پہلے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہے درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سناتا ہوں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور
ان کو بنانے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے تمام انسانوں کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام کو بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ یہ مقدس خاتون سے میرا تو نکاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اگر تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے ہو تمہیں اس کا سب سے پہلے مہر ادا کرنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ سب کچھ دیا ہوا تیرا ہی ہے، تو نے ہی مال و دولت عزت و شہرت سب تو نے دیے ہے، اب میں تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ اے آدم اگر تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم میرے محبوب مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت پر 10 مرتبہ درود پڑھ لو تو تمہارا مہر بھی ادا ہو جائے گا اور میں تمہارا نکاح حوا سے کر دوں گا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے جب 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا نکاح جو ہے سیدہ حوا علیہ السلام سے کر دیا۔ معلوم یہ ہوا درود پاک جو ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ہم تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کے مہر میں بھی آیا ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات درود پڑھنے پر لکھے ہیں۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے جو ہے دنیا کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، قبر کے بھی مشکلیں انشاءاللہ آسان ہوگی اور قیامت کے دن میں اس کا فائدہ ملے گا۔ گویا کہ درود پڑھنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، قبر کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ بے شمار فضائل درود پاک کے ہیں، یہاں تک کہ لوگ پوچھتے کہ حضرت اگر کوئی پریشانی ہٹ جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، یہ ہر مشکل کا حل ہے۔ یوں سمجھے کہ ہر مرض کی دوا درود پاک ہے۔ بیماریاں کوئی بھی ہو، حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے ہر بیماری کی ایک الگ الگ دوا ہوتی ہے، بیماریاں بھی الگ الگ ہوتے ہیں، دوائیں بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، بیماریاں چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے سارے بیماریوں کو ختم فرماتا ہے، دنیا کے ہو یا جسمانی ہو یا آخرت کے ہو، ساری تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ لہذا درود کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث پاک میں موجود ہے۔ آئیے اپنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا ہے ہمیں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بہت تازہ ہو جاتی ہمارے ذہن و فکر میں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میرا عنوان، میرا ٹاپک جو ہے شان غوث اعظم پر ہے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے، بزرگان دین کا تذکرہ، اولیاء کرام کا تذکرہ، اس سے جو ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات سننے سے ہمیں کیا فائدہ ہو؟ اگر کوئی سوال آپ سے کرے کہ کیوں غوث اعظم کا ذکر کرتے ہو، کیوں غریب نواز کا ذکر کرتے ہو، کیوں اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو یقین جانیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے
مشکلات بھی دور ہوتے ہیں اور ایمان اور عقیدہ بھی ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ والوں کا ذکر سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، بات یہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ والوں کا ذکر سننے سے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے سے ایمان اور عقیدہ کیسے مضبوط ہوگا؟ تو یقین جانیے اس کا جواب قرآن خود دے گا، جو ہم اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ جو قرآن پاک میں سکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو سیدھا راستہ چلا تو ہم نے کہا یا اللہ تو ہی بتا دے سیدھا راستہ ہے کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر میں نے انعام رکھا ہے۔ تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے راستہ چلو، ان کے راستے پر آؤ تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بندے ہیں، انبیاء ہے، اولیاء کرام ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو۔ تو جن کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، جن کے راستے کو ہمیں اپنانے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے، مجھ تک پہنچ جاؤ گے، تم سیدھے راستے پر رہو گے، بھٹکو گے نہیں۔ تو ہم نے جن کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے وہ اولیاء کرام کی ذات مبارکہ ہے۔ غوث اعظم وہ بزرگ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، غریب نواز وہ بزرگ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، بندہ نواز وہ بزرگ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر سننے سے، ان کی باتیں، ان کی زندگی کے بارے میں واقعات سننے سے ہمارا کو پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسے پتہ بھی چلتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ دین سمجھنے کا ذریعہ جہاں قرآن پڑھنے سے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، حدیث پڑھنے سے یا قرآن حدیث پڑھنے یا سننے سے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ دین اسلام اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور آسان انداز میں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا اور اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم تو کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی مفتی، کوئی عالم نہیں ہے، ہم دین کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام ہمارا ہے کیا، ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، ہم آسان انداز میں اسلام کیسے سمجھے، قرآن کو کیسے سمجھے، حدیث کو کیسے سمجھے؟ تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کسی اللہ کے نیک بندے کی زندگی کو لے کر بیٹھ جاؤ، کسی اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھو، تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں دین سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی تقویٰ کو دیکھ کر، ان کے پرہیزگاری کو دیکھ کر، ان کے اسلام پر عمل کرنے کو واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو دین آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کے واقعات ہم سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ ایک آیت تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا حکم خود اللہ پاک دیتا ہے، اور دوسری آیت سورہ نوح میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم انبیاء کے واقعات تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ اب دیکھیے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے محبوب ہم پچھلے لوگوں یعنی انبیاء کے واقعات، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں۔ قرآن میں کتنے بزرگوں کے واقعات نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، زکریا علیہ السلام کے واقعات ہیں، کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن تو ہمیں نماز، روزہ، عقیدہ سکھانے آیا ہے، یہ واقعات کیوں بیان کر رہا ہے قرآن؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے، ان واقعات کو سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اے حبیب ہم انبیاء کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا
یہ آیت میں پہلے قرآن سے سمجھا رہا ہوں کیوں بزرگان کا ذکر ضروری ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ہم 11ویں شریف کا مہینہ آئے تو ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، کیوں رجب شریف کا مہینہ آیا تو ہم غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، کیوں بندہ نواز کا مہینہ آیا تو حضور بندہ نواز کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی اس سے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ابھی ربیع الاول شریف گیا ہے، اب تو سارا مہینہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی زندگی پاک پر ہم نے بات کی ہے۔ آج کا یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ جو شروع ہوا ہے، پہلی تاریخ چاند کی جمعہ بھی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم شان غوث اعظم سماعت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں نے آپ کو قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بزرگوں کے واقعات سننے سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم حدیث میں آ جائے، حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی ایسے احادیث مبارک موجود ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نیک بندوں کی شانوں کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھو تمہاری عبادت ہو رہی ہے۔ نبیوں کا ذکر کرنا یا سننا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ غور سے سنیں آپ، نبیوں کا ذکر کرنا، فلاں نبی آئے تھے، یہ ان کا ذکر کرنا یا سننا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والے بھی اور کرنے والے بھی۔ تو نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی جہاں اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہو تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث پاک بھی آیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سننے سے بھی یا کرنے سے بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بلکہ ایک نے کئی ایسے حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ آپ دیکھیے ایک شخص جو ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ میں یہاں یہ حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے تو ہم حوالے بھی ساتھ میں بات بول دیں گے۔ تو صحیح مسلم اور کتاب التوبہ میں جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قتل کر چکا تھا، بڑا قاتل تھا، ظالم تھا۔ تو 99 لوگوں کو 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا دل نرم ہوا، وہ ایک عالم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ میرے اس غلطیوں کو معاف کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، خطاؤں کو معاف کرے گا؟ اس عالم صاحب نے کہا تھا کہ تمہوں نے غلطی کیا کی ہے؟ کہا میں نے اتنے لوگوں کا قتل کیا۔ تو وہ عالم صاحب نے جواب دیا کہ اتنا غلطی کرنے کے بعد بھی توبہ کی امید رکھتا ہے، اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ سمجھے اس عالم صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا باتا کیا، تو اس کو بڑا غصہ آیا، جب اللہ معافی نہیں کرتا تو میں ان کو کیوں چھوڑوں؟ اس نے ان کو بھی قتل کر دیا، 100 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ حدیث پاک ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں آپ کو اللہ کی رحمت بھی معلوم ہوگی اور ایک ولی کی شان و عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کوئی قصہ نہیں، کوئی کسی عالم کا گڑھا ہوا واقعہ نہیں، سرکار نے جو بیان فرمایا، پھر کہہ رہا ہوں صحیح مسلم جو حدیثوں میں دوسرے نمبر پر ایک کتاب آتی ہے، بخاری شریف کے بعد اگر کوئی کتاب آتی ہے تو مسلم شریف آتی ہے، وہاں جو توبہ کا ذکر ہے امام مسلم نے کتاب التوبہ میں حدیث پاک کو لایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی پھر ایک اور عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس عالم صاحب نے اس کو مشورہ دیا، تو ایک کام کر، تو جہاں علاقے میں رہتا ہے اس علاقے سے نکل جا، وہاں سے نکل جا اور فلاں علاقے میں جا، کیونکہ فلاں علاقے میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جا، چاہے تیرے خطا معاف ہو جائے، تیرے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ تو وہ آدمی ایک گھر آیا اور گھر کا سامان تیار کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے گھر سے ابھی وہ 1 یا 2 قدم باہر آیا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اسی وقت نیچے زمین پر گرا، اس کی روح نکل گئی۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو جہنم کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آئے، اور کچھ ہی لمحوں میں جنت کے فرشتے بھی آئے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کو 2 سمجھ لے جائیں گے۔
اور وہ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ ہاں 100 آدمیوں کا تو قاتل ہے، توبہ کی نیت تو پکی کر چکا تھا اور ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس جا رہا تھا، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بات آپس میں بہت بڑھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں، دیکھیں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، عدل کرنے والا اللہ ہے، ھذا من فضل ربی، اس کا فضل جس پہ چاہے ہو جائے۔ آپ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ مٹر کرو قتل کرو ولیوں کے پاس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ توبہ کا واقعہ بتانا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رحمت بھی بتانا مقصد ہے اور بزرگان دین کی شان بھی بتانا مقصد ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم قتل کریں بزرگوں کے پاس آ جائیں اللہ معاف کرائے، ایسا نہیں ہے۔ قاتل کو بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کے نیکیوں سے، یعنی جو گناہگار ہوگا، جو قاتل ہوگا، تو جس کا قتل کیا تھا اس کے سارے گناہ پھر اس کو دے دے گا۔ وہاں حساب کتاب ہوگا، رائے کے دانے کے برابر کا حساب ہوگا۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو قاتل اور مقتول دونوں کو بھی راضی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ بھائی ذہن میں رکھے، وہ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر رب چاہتا ہے تو قاتل کو بھی راضی کر لے اور مقتول کو بھی راضی کر لے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب بھی آپ غلط نہ بٹھا لیں کہ بھئی یہ کیا ہے، قتل کرو ولیوں کے پاس چلے اور اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، تو ہوگا تو بس ہوگا۔ اس کے مطلب ہاں یہ حدیث بتانے کا مقصد اللہ کی رحمت کیسی بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا کہ اولیاء کا شان کیا ہے۔ اور یہ حدیث خود حضور بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کے بیچ میں بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 100 آدمیوں کا قتل کیا، اور اس کے بعد وہ گھر سے توبہ کی نیت سے نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے آئے، اللہ کی بارگاہ میں بات پہنچی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، چاہتا تو اللہ، لیکن یہ راز تھا، بتانا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو ماپو، اگر یہ مرنے والا شخص اچھے لوگوں کے قریب کی زمین میں ہے تو اس کو جنت میں لے جائے، اگر یہ شخص اپنے گھر کے قریب میں مرا ہے اور برے لوگوں کے گھر کے قریب میں ہے تو اس کو دوزخ میں لے جائے۔ اب حدیث پاک میں تو ابھی گھر سے نکلا تھا، وہاں سے کئی کلومیٹر دور وہ اللہ کے نیک بندے رہا کرتے تھے، وہاں تو پہنچا بھی نہیں تھا، ایک قدم نکلا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب زمین کو ماپا گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم عطا فرمایا اے زمین سمیٹ جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمین سمیٹ جا، اور سمیٹ کر جو ہے میرے اس بندے کو نیک بندوں کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں گناہگار کے گناہوں کو نہیں دیکھوں بلکہ میرے محبوب کے محبوبیت کو دیکھ رہا ہوں، میرے محبوب بندوں کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، لہذا زمین سمٹ گئی، وہ گناہگار بندہ نیکوکاروں کی محفل میں چلا گیا، ان کی بستی میں چلا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روح کو جنت میں پہنچا دیا۔ مطلب کیا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اندازہ کرے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے حضور نے خود پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ولیوں کا ذکر اپنے صحابہ کے سامنے کیا، تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ تبھی تو حضور بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا اور اس نے 100 آدمی کا قتل کیا تھا اور اللہ کے ایک بندے کے قریب پہنچا تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے یا سننے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہے، پہلے آپ کا ذہن تیار ہو جائے کہ قرآن سے میں نے آپ کو ثبوت دے دیا، حدیث سے میں نے آپ کو ثبوت دے دیا۔ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ فاتحہ کی اور سورہ نوح کی 2 آیتیں میں نے بتایا، اور حدیث میں آپ کو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سرکار فرما رہے کہ اولیاء کے ذکر سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سے۔ اور ابھی حدیث میں نے جو بیان فرمایا تو ان حدیثوں سے پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کے ذکر سننے سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔
اور میں اور ایک بار یہ آسان سے بات بتا دوں، اگر دین آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آپ سن لیجئے، ان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، ان کی سیرت کو پڑھ لیں گے، آپ کو دین سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں تک تو قرآن حدیث سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہے۔ آئیے ہم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ غوث اعظم کے آج میرا ٹاپک ہے شان غوث اعظم، کیونکہ دیکھیں، اور ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہاں پر کئی سال سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں تقریر کر رہا ہوں، اور میری ایک عادت ہے میں کسی عنوان ایک ٹاپک کو لے کر بیان کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے بس کیا بول رہے کیا کر رہے، کوشش میری ہوتی ہے کہ اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ موٹا موٹا ذہن والا بھی میری بات کو آسانی سے سمجھ جائے، کوشش یہی کرتا ہوں، قرآن حدیث کی باتیں اس طرح۔ تو الحمدللہ کئی سال سے میں تقریر کر رہا، تو غوث اعظم کے بچپن کے واقعات، زندگی کے واقعات میں نے کئی مرتبہ اس مسجد میں سنائے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ پر یعنی یوٹیوب پر وہ بیان ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آج میں شان غوث اعظم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، غوث پاک کی شان و عظمت سمجھانے کے لیے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح، غور سے سنیں میری بات کو، جس طرح سارے نبیوں میں ہمارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں، اس بات میں کسی کو شک نہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا مولوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، سب اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، اس بات پر کسی کو اس بات پر معاذ اللہ شک بھی نہیں ہے، اور بات بھی درست ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ سب سے اعلیٰ ہمارے آقا، جس طرح سارے نبیوں میں ہمارے نبی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح ہمارے نبی کی امت، یعنی ہم امت محمدیہ، ہمارے نبی کی امت پچھلے تمام نبیوں کی امت سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیا آپ بات کو، جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح ہمارے نبی کی امت پچھلے تمام نبیوں کی امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، اور میرے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے انبیاء ہیں کھڑے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، حضور سے پہلے جتنے انبیاء سب کھڑے ہوں گے، کسی کو جنت کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے ہمارے نبی کے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ جنت میں حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میں جنت میں جاؤں گا، اس کے بعد سارے نبی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد سارے نبی جنت میں جائیں گے، اور سارے نبیوں کے بعد، غور سے سنیں آپ، سارے نبیوں کے بعد حضور فرماتے جب امت کی باری آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یحییٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں ان کی تمام امت آئیں گی، تو حضور فرماتے ہیں جب سارے انبیاء جنت میں چلے جائیں گے تو جب امتوں کی باری آئے گی تو سب سے پہلے ساری امتوں میں میری امت جنت میں جائے گی۔ سرائے ہمارا اعمال تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نسبت کا فائدہ ہے، یہ نسبت کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شان والے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی آیات نازل فرماتا ہے، جن کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے۔ اللہ پاک جن کی شان میں قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے، ایسے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حدیثوں میں آتا ہے کئی نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں تو نبی نہ بناتا، تیرے محبوب کا امتی بناتا تو ہمارے لیے کافی تھا۔ لہٰذا آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ لہذا یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سارے نبیوں میں ہمارے نبی افضل ہے، اسی طرح ساری امتوں میں ہمارے نبی کی امت افضل ہے، ہمارے نبی کی امت افضل ہے۔ اب جس طرح سارے نبیوں کی امت میں پچھلے جتنے نبی گزرے ان کی بھی امت میں بڑے بڑے ولی گزرے، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جیسا کہ آپ سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں 19ویں پارے میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کا ذکر جن کا نام تھا آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے. اب پڑھے آپ سورہ نمل 19واں پارہ. سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کتنی طاقت عطا فرمائی. بلقیس کا تخت جو ملک شام میں، بلقیس ملک سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے اور بلقیس یمن میں تھی، اور جو تخت تھا بلقیس کا وہ تخت 7 کمروں کے اندر بند تھا. اس دور میں اگر کوئی شام سے یمن کو جاتا تو جانے 2 مہینے لگتے، آنے 2 مہینے لگتے. اونٹ کا، گھوڑوں کا پیدل سفر ہوا کرتا تھا، لہذا 2 مہینے جانے 2 مہینے آنے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو توحید کی دعوت دی، رب کے ہونے کی دعوت دی، اپنے نبی ہونے کی دعوت دی، تو بلقیس جو ہے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے یمن سے ملک شام آئی. اور جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا بلقیس آ رہی ہے مجھ سے ملاقات کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت سارے نبیوں میں، ہمارے نبی کے بعد سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک ایسی بادشاہت دی تھی کہ آپ کی بادشاہت زمین پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی. ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. قرآن میں پاک میں موجود ہے. آپ کے حکم سے ہوائیں چلا کرتی تھی. آپ تخت پر بیٹھتے اور ہوا کو کہتے ہیں ہوا اڑ، تو وہ اڑنے لگ جاتا تخت کو لے کر. لہذا سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہوئے، آپ کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بلقیس آپ سے ملنے آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان، کیونکہ بلقیس یمن کی بادشاہ تھی، کوئی عام عورت نہیں تھی، عام خواتین نہیں تھی، یمن کی بادشاہ تھی. اس کے پاس جو فوج تھی، اندازہ اس دور میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو فوج بلقیس کے پاس تھی، کہ بلقیس کے پاس جو خالی وزیر 70,000 تھے. وزیر، یہ وزیر، اور وزیر، ہر وزیر کے ہاتھ کے نیچے 70,000 فوج تھی. جب وزیر 70,000 اور ہر وزیر کے ہاتھ کے نیچے 70,000 فوج، یعنی ملٹری فوج بلقیس کے بعد بہت زیادہ تھی. اس وقت وہ یوں سمجھ سکتے آپ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ سپر پاور ملک تھا یمن. اور دوسرا پیسہ دولت بھی بے انتہا تھی. سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی کہ ہاں میں نبی ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ عقل مند بھی تھی. اس نے کہا یہ واقع نبی ہوں گے تو پہلے ان سے ملاقات کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہے کون، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ فوج حملہ کیوں کرے. اس نیت کے ساتھ بلقیس یمن سے نکلی. اب ملک شام میں سلیمان علیہ السلام تھے، بلقیس یمن سے نکلی. ایک پرندے نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو یہ بات بتا دی کہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں، میں نے ابھی آپ کو بتایا آنے کے لیے 2 مہینے لگیں گے، سفر 2 مہینے کا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام اسی وقت ساری محفل کو بلایا جس میں جنات بھی کھڑے ہوئے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا بلقیس آ رہی ہے مجھ سے ملنے کے لیے، آنے سے پہلے جو وہ تخت پر بیٹھتی ہے اس کا تخت میرے سامنے لا کر رکھ دو، تاکہ بلقیس جب میرے پاس آئے 2 مہینے کے بعد، جب اس کا تخت میرے پاس دیکھے گی تو اس کو یقین ہو جائے گا میں اللہ کا نبی ہوں. یہ بتانے کے لیے میں نبی ہوں. تو بتاؤ، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ بتاؤ تم میں سے کون، جناتوں سے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے، کون ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا کر رکھ دے. اور وہ تخت 2 مہینے کتنی دور، جانے 2 مہینے آنے 2 مہینے. پھر وہ تخت 7 کمروں کے اندر، وہ 40 گز چوڑا 30 گز اونچا تخت تھا. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے آپ. اب سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ایک جنات کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، یہ قرآن ہے 19واں پارہ سورہ نمل، ٹھیک ہے، کوئی قصہ کہانی نے ذہنوں میں اٹھائی یہ بات، عقلوں سے نہ توڑ لے، یہ اللہ اس کے رسول کے کلام کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. غور کرے، جنات کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر وہ تخت لانے کی مجھے آپ اجازت دیں گے تو میں 4 گھنٹے کے اندر وہ تخت لا دوں گا. ارے جنات کی طاقت دیکھیں آپ، جانے 2 مہینے آنے 2 مہینے لگتے ہیں، لیکن جنات کہہ رہا کہ 4 گھنٹے میں لا لوں گا. ہاں یہ طاقت ہے. بعض لوگ جنات ہوتے ہیں، مجھ سے آ کر عجیب سوال بعض لوگ، مولانا جنات ہوتے ہیں. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ نہیں. میں نے کہا قرآن میں سورہ جن ہے نہیں ہے؟ بولے ہے. میں نے جنات دنیا میں رکھے گئے. ہاں اس کا اور بات ہے، کوئی
بیوقوف آدمی بیوقوف باتیں کرے وہ الگ بات ہے کہ جنات ہے، جادو دنیا میں رکھی گئی ہے، قرآن میں ذکر ہے، جب قرآن میں ذکر ہے تو ہے، رکھا گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ جنات نے کھڑے ہو کر سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ 4 گھنٹے میں وہ تخت لا دوں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہے نا، نبیوں کو سب چیز کا علم اللہ عطا فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسا بندہ بھی ہے تو اس سے بھی جلدی لا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ ارے بھائی 4 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے میں، 4 گھنٹے کا سفر 4 مہینے کا سفر 4 گھنٹے میں، لیکن نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے اور جلدی چاہیے۔ تو اللہ کے ایک ولی عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے اور کہا حضور اگر آپ اجازت دے تو میں وہ تخت لاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جن تو کہہ رہے ہیں 4 گھنٹے لگیں گے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو عاصم بن برقیہ نے کہا حضور یہ پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، یہ آیت قرآن 19 سے 12 سورہ نمل میں یہ آیت بھی ہے، سارا واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب غور کرے، عاصم بن برقیہ نے کہا صرف پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی، وہ غائب بھی نہیں ہوئے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے اور کچھ پڑھا انہوں نے، اور آگ جھپکنے سے پہلے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا تھا، وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولیوں کے اندر اللہ نے اتنا پاور عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اندازہ کرے یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے۔ جب پچھلے انبیاء کے امتوں کے ولیوں کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، یہ امت تو پچھلے نبیوں کی امت سے افضل ہے، پچھلے نبیوں کی امت سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو اس امت کے اولیاء کا طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگ پریشان ہیں اس بات پر، غوث اعظم نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی یہ کر سکتا ہے، غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید سے بڑا ڈیرا غوث اعظم کا مرید نہیں، سلسلہ قادریہ میں جتنے بھی مرید ہے، مرید کا مرید قیامت تک، غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے بات کو، اگر میرا مرید کسی مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسا ہے جیسا زمین پر آسمان ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے مریدوں پر غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سایہ ایسا ہے جیسا زمین پر آسمان ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا۔ یہ شعر پر غور فرمائے، توجہ فرمائے، ایک اللہ کے ولی غوث اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچے کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے کہ آپ کا قدم غوث اعظم، قدم تو قدم الگ بات ہے، بڑے بڑوں کے سروں سے اعلیٰ آپ کا قدم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ارے جن کے قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہو، جن کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہو، جب غوث اعظم نے یہ فرمایا تھا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو ہند کا راجہ، ہم سب کا خواجہ، عطائے رسول غریب نواز، ایران کے ایک پہاڑ کے اندر بیٹھ کر، ایران کے جنگل میں ایک پہاڑ میں غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ غوث اعظم بغداد میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اندازہ کریں مسلمانوں، یہ سننا تھا، غریب نواز سجدے میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا غوث اعظم آپ کا قدم میرے صرف گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی اور میرے آنکھوں پر بھی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا۔ غوث اعظم آپ کی سر کی شان کیا میں کیا بتاؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھوں سے وہ ہے تلوہ تیرا۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک بات دیکھیں آپ، اگر غوث اعظم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے واقعات کو سمجھنا ہے، کسی بھی بندے کی، ہمارے پاس طریقہ ہے، اگر ہم کسی بھی بندے کا سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، زندگی پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کون ہے، کہاں سے ہے، ان کے والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، جب ہم جاننا چاہتے ہیں تو آپ غور کریں، ہم سب سے پہلے ان کے خاندان پر ٹوٹے الٹے ہیں کہ ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا والد کیسے ہے، ان کی والدہ کیسے ہے، ان کے نانا کیسے ہے، ان کے نانی کیسے ہے، ان کی پھوپھی کیسے ہے، ان کے خاندان میں کون کون لوگ ہیں. ہم کسی بھی بندے کو پرکھنے سے پہلے اس کے خاندان کو ضرور دیکھتے ہیں. آج بھی ہم اپنے بچوں کے رشتے کے لیے دیکھیں آپ، ہم بچے کے ساتھ ماں باپ کو بھی غور کرتے ہیں، خاندان کو بھی غور کرتے ہیں، اس کی عادتوں کو بھی غور کرتے ہیں. اگر غوث اعظم کو معاذ اللہ، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، غوث اعظم کو اگر آپ پرکھنا چاہتے ہیں، چاہے خاندانی اعتبار سے پرکھیں، چاہے خاندانی اعتبار سے پرکھے، تو خدا کی قسم غوث اعظم کے والد کا نام سید موسیٰ جنگی دوست ہے. آپ کے والد کا نام، آپ کے والد سے لے کر حضرت مولا علی تک، کیونکہ آپ کے والد مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، کہ آپ کے والد سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم کے والد سے لے کر آپ کے مولا علی تک، اگر آپ غوث اعظم کے خاندان والدین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کے سب آپ کو ولی اور قطب ابدال ملیں گے. سب کے سب حضرت سید موسیٰ جنگی دوست کو لے لے، ان کے دادا کو لے لے، ان کے پردادا کو لے لے، یہاں تک اوپر جا کر مولا کائنات کی بارگاہ میں چلے جائے. اگر آپ کی والدہ کو دیکھے کہ آپ کی والدہ فاطمہ ام الخیر آپ کی ماں کا نام ہے، نانا کا نام عبداللہ سمئی ہے، آپ کی ماں امام حسین کی اولاد میں سے تھی، والد امام حسن کی اولاد میں سے تھی، اس لیے غوث اعظم حسنی حسینی شہزادے ہیں، نجیف الطرفین سید ہے، جن کے والد بھی سید ہے، ماں بھی سیدہ ہے. غور کر مسلمان، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس توجہ فرمائے کہ غوث اعظم کے خاندان کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں تو پورے خاندان، چاہے والد کی طرف سے ہو چاہے والدہ کی طرف سے ہو، غوث اعظم کا ہر بچہ خاندان اوپر چلے جائے تو آپ کا ہر خاندان کا ہر فرد ولی قطب اور ابدال ملے گے. بولا محبت سے سبحان اللہ. دیکھو بھائی، ولی قطب ابدال آپ یہ کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے، اور ولیوں کے اندر اللہ نے درجے رکھے، ہم نے نہیں رکھے، اللہ نے خود درجے رکھے، مرتبے مقام رکھے. کوئی قطب ہوتا ہے قطب، اور قطب سے بڑا درجہ غوث کا ہوتا ہے، اور غوث سے بڑا درجہ غوث اعظم کا ہے، جو غوث کی بھی غوث ہے. تو ہر دور میں قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، عقبہ ہوتے ہیں، نجما ہوتے ہیں، کئی قسم کے حدیث پاک میں ذکر موجود ہے، اولیاء کرام آئے ہیں. جیسا کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ غوث اعظم کا، جیسا کہ میں آپ کو اور بات بتا دوں، خاندانی اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو آپ سب کے سب ولی ملیں گے، آپ کے اولاد میں دیکھ لیں تو سب کے سب ولی ملیں گے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور غوث اعظم کی عادت کو دیکھ لے، اخلاق کو دیکھ لے، کردار کو دیکھ لے، مزاج کو دیکھ لے. غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. 40 سال تک عقل کو دوڑائے، 40 سال تک عشاء میں جو وضو کیا. اور وضو کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، ٹیکا لے کر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، نیند کا جھٹکا لگا، وضو ٹوٹ جاتا. اس لیے مسجد میں بلا وجہ کوئی تکلیف ہے، کمر میں درد، ہاتھ میں درد، کوئی تکلیف ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ اگر کوئی مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھتا ہے، یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے. اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ٹیکا لے کر بیٹھیں گے، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹیکا لے کر یوں بیٹھ گئے اور نیند کا جھٹکا لگا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا. یہ اس لیے مسئلہ ہے شریعت کا. اب وضو ٹوٹ گیا تو نماز میں دل کہاں لگے گا؟ نماز میں روحانیت کہاں سے آئے گی؟ نماز میں بہت بڑی روحانیت ہے، وہ آج مل کیوں نہیں رہی ہے؟ تو ہم نماز کو سیکھ نہیں رہے ہیں. لہٰذا غوث اعظم کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. یعنی سارے 40 سال تک آپ کے اخلاق ایسے، آپ کی مزاج ایسی، آپ کا تقوی ایسا، آپ کی پرہیزگاری ایسے، تو خاندانی اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، کوئی بھی شخص آج تک اور صبح قیامت تک غوث اعظم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. بولے محبت سے سوال. دیکھیں بڑے بڑے وہابیوں کو ہم نے دیکھا، پڑھا، ہم جانتے ہیں وہابیوں کی کتابیں بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. وہابیوں کا بہت بڑا خطرناک مولوی ہے جس کا نام ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ یہ وہابیوں کا بہت خطرناک مولوی ہے، نام ذہن میں رکھے ابن تیمیہ. اس کی کتابیں ہیں، اس کے فتاوے ہیں. ابن تیمیہ جو ہے آخر کار یہ آج سے 150 سال پہلے ملک شام میں پیدا ہوا تھا، وہاں سے اس نے
بہت سی باتیں لکھی کتابوں میں، جیسا کہ مزارات کو اس نے صنم خانے لکھے، گنبد خضرا کو اس نے کتاب میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ گنبد خضرا کو گرا دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اس طرح کی باتیں اس نے لکھی۔ اچھا اس دور میں جب یہ باتیں کر رہا تھا، اس دور کی حکومت، اس دور میں جو پولیس تھی، حکومت تھی، اس کے خلاف ایکشن لیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا ابن تیمیہ کو، اور یہاں تک کہ یہ جیل کے اندر ہی مرا، جیل کے اندر ہی مرا ابن تیمیہ۔ آج اہل حدیث جماعت جو ہے نا، یہ اتنی لمبی ضرورت سے زیادہ جو داڑھی رکھ لے کے، اور میں تانا نہیں دے رہا ہوں، ہولیہ بھی ہے جو ہے، میں بات کر رہا ہوں، اور کسی کو میں تانا دے کے بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہولیہ ہے، میں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے لمبی ضرورت سے زیادہ داڑھی رکھ لے کر، اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کر جو انٹرنیٹ پر آتے ہیں، میلاد کرنا بدعت ہے، 11ویں کرنا بدعت ہے، حرام ہے، یہ سب کے سب جس کو مانتے فالو کرتے وہ ابن تیمیہ، اس کی کتابوں کو مانتے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ سارے وہابیوں کا استاد ہے۔ ابن تیمیہ میں حیران ہو گیا، غوث پاک کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غوث اللہ کے ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو غوث اعظم اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں ہے، کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ اخلاق کے بارے میں لے لے، خاندان کے بارے میں لے لے، اولاد کے بارے میں لے لے انگلی۔ ابن تیمیہ جیسا شخص اپنے ابن تیمیہ اپنے فتوا میں اور جلد نمبر 13 میں لکھتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ بھی جب ارے بھائی وہ بڑے بڑے ولیوں کے بارے میں غلط باتیں لکھا، لیکن جب غوث اعظم کے بارے میں لکھا، اتنا بڑا خطرناک مولوی، لیکن جب غوث اعظم کے بارے میں لکھتا ہے تو لکھ کر کہتا ہے ہاں بڑی شان والے ولی تھے، بڑے عظمت والے ولی تھے۔ ارے وہ ایسے بڑے ولی ہے، ان کی کتابوں کے بارے میں تعریف کر رہا ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں تعریف کر رہا ہے۔ میں نے کہا واہ، سچ وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی بولے، سچ جو ہم بولتے ہیں نا، سچ میں طاقت ہوتی ہے، سچ بولا کرو، کیونکہ سچ سر چڑھ کے بولتا ہے، سچ میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے سچائی میں طاقت رکھی ہے، سچ میں طاقت رکھی ہے۔ اب غور کریں مسلمانوں، ابن تیمیہ جیسا شخص جس کی تاریخ میں اس نے غوث اعظم کے بارے میں لکھا تو بالکل ادب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے غوث اعظم کی شان جیسا بزرگ کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ میرے سرکار غوث پاک کی شان پاک ہے۔ خاندان کو دیکھ لے، اولاد کو دیکھ لے، مزاج کو دیکھ لے، ایسے بھی کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر معاذ اللہ، یہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان افضل ہے۔ اب اولیاء میں آپ غوث اعظم ہے، غوث اعظم یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، یہ آپ کا ٹائٹل ہے۔ غوث یہ لقب ہے، غوث یہ ٹائٹل ہے۔ غوث کا معنی ہے فریاد سننے والا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ فریاد کو سن کر مدد کرنے والے کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو غوث یہ نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک اپنے سمجھایا، مجھے بزرگوں نے بار بار کہا بیٹا غوث اعظم کا نام اگر لینا ہے نا، نام بھی تو وضو کے ساتھ لینا۔ یہ میں وہابیوں سے نہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ عاشق بات سمجھ سکتا ہے یہاں تک غوث اعظم کا اصل نام کیا ہے؟ سید عبد القادر، سید عبد القادر یہ افضل نام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا غوث اعظم کا اگر نام بھی لینا نا بیٹا تو نام بھی وضو کے ساتھ لیا کرو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو غوث اعظم کا نام بھی بغیر وضو کے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ یہ شان جلالت ہے غوث پاک کی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ رہے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی شان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پہ اللہ قادر ہے۔ اندازہ کرے یہ قادر اللہ کی صفت ہے، قادر کا معنی کیا ہے؟ ہر شے پہ اللہ قادر ہے، تو اللہ کی صفت قادر ہے، اور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عبد القادر بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی یہ صفت قادر والی صفت اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو ایسی عطا فرمائی ہے، ایسی عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم اس لیے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ولیوں کو کن کی طاقت دیتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں جذبات میں رہ کر نہیں، بالکل میں آپ کو دلائل سے کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ شان غوث اعظم کیا ہے؟ تو میں غوث یہ آپ کا ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، کیونکہ اولیاء اکرام میں رتبے ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے پولیس کا محکمہ ہے تو پولیس کا
ایک ہی محکمہ، لیکن اس میں جو ہے ایک جوان ہوتا ہے، ایک ایس آئی ہوتا ہے، ایک سی اے ہوتا ہے، ایک اے سی پی ہوتا ہے، ایک ڈی سی پی ہوتا ہے. بھائی ہے تو محکمہ ایک، عہدے ہر ایک کے الگ الگ. تو اے سی پی ڈی سی پی عہدے ہے، نام نہیں ہے. نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اے سی پی ہے، ڈی سی پی ہے، کمشنر ہے، اوپر جائے ڈی جی ہے. تو لہٰذا یہ عہدے ہے. تو اولیاء اللہ کا محکمے میں کوئی جو ہے نا کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی جو ہے ابدال ہوتا ہے، کوئی جو ہے عقبہ ہوتا ہے، کوئی نجما ہوتا ہے تو ولی رتبے الگ ہوتا ہے. تو کوئی عتبہ ہوتا ہے، کوئی عقبہ ہوتا ہے، کوئی نجما ہوتا ہے. اوپر چلے جائے کوئی خطب ہوتا ہے، کوئی خطب ہوتا ہے. اور اوپر چلے جائے تو سارے ولیوں میں ایک غوث ہوتا ہے، سارے ولیوں میں ایک غوث ہوتا ہے. اور ہمارے غوث اعظم غوث کے بھی غوث غوث اعظم ہے. اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ آپ سب کے غوث ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں. جس طرح نبیوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح صحابہ کے بعد صحابہ اس میں نہیں ہے، صحابہ کے بعد جتنے ولی ہیں، ولیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث اعظم کو بنایا ہے. صحابہ کا مقام نہیں بتا رہا ہوں، غور سے ذہن میں بیٹھا لے اپنے. صحابہ کے بعد جتنے ولی ہیں سب میں اونچا غوث اعظم کا مقام ہے، سب سے اعلیٰ غوث اعظم کا مقام ہے. جس طرح آپ دیکھیں، اور میں بتا کس طرح یہاں تصوف کی ساری کتابوں میں رسالہ قشیریہ بڑی تصوف کی کتاب ہے. خیر المجالس یہ سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ملفوظات خیر المجالس. اور آپ جانتے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی ہے کون؟ یہ خواجہ مدہ نواز کے پیر و مرشد ہے، خواجہ مدہ نواز کے پیر و مرشد. اگر ان کی کتاب خیر المجالس اٹھا کر دیکھے، وہاں پر بھی یہ بات لکھی جو میں سمجھانے جا رہا ہوں. اگر آپ رسالہ قشیریہ اٹھا کر دیکھے، رسالہ قشیریہ کسی نے لکھی؟ یہ بہت بڑے بزرگ ہے، اور جو ان کا مزار جو ہے یمن یا بخارا میں ان کا مزار شریف ہے. اور یہ کتاب رسالہ قشیریہ ایسی کتاب ہے خود نظام الدین اولیاء پڑھ کر اپنے مریدوں کو سمجھاتے تھے. بڑے بڑے اولیاء اس کتاب کو پڑھتے تھے، لہذا رسالہ قشیریہ. اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فوائد الفواد. فوائد الفواد آپ کے ملفوظات ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ ذرا غور سے سنیے آپ میری بات کو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ اولیاء اکرام میں سب سے اونچا مرتبہ غوث اعظم کا کیے ہے. تو سارے اولیاء فرماتے ہیں جتنے ولی اس دور میں گزرے ہیں، غور سے سنیں اس بات کو، جتنے ولی گزرے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، تو اولیاء اکرام فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء، یہ حدیث بھی سن لیجیے آپ جو رسالہ قشیریہ میں بھی ہے، میری امت کے علماء وہ کام کریں گے جو پچھلے دور میں جو کام نبی کرتے تھے. ہاں یہ اور بات ہے، میری امت میں کوئی نبی نہیں ہوگا، ولی ہو گئے، لیکن جو کام پہلے نبی کرتے تھے میری امت کے ولی کر کر بتائیں گے. یہ حضور نے خود ہی فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثال ہے، جو کام پہلے دور میں نبی کرتے تھے وہ کام میری امت میں ولی کر کر بتائے گا. اور یہاں عبد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی ہو، رسالہ قشیریہ میں ہو، فوائد الفواد ہو، اور بڑی تصوف کی کتاب عوارف المعارف. عوارف المعارف کتاب کا نام لکھنے والے شہاب الدین سہروردی. یہ تصوف کی نام کی کتابیں بتا رہا ہوں. یہ ہے بھائی تصوف، یہ ہے طریقت، یہ ہوتا ہے اولیاء اکرام. یہ گانجا پینے والے، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہننے والے، نمازیں چھوڑنے والے اور لمبے بال بڑھانے والوں کو آپ ولی میں سمجھے. آپ اپنے ذہن کو بدلے. ولی تو وہ ہوتا ہے جو علم کا ہمالیہ ہوتا ہے. یہ گانجا پینے والی کیا سمجھے؟ اولیاء اکرام تو خالی تکبیر اولا چھوٹی تو رو لیا کرتے تھے. نماز میں تکبیر اولا جانتے ہیں آپ؟ جو امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں پہلی رکعت باندھنے کے لیے تو اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں. اگر وہ اولیاء اللہ سے چھوٹ جاتی تو رو لیتے، اور ایک دن 2 دن روتے تھے کہ ہماری تکبیر اولا کیوں چھوٹی. یہ نمازیں چھوڑ کر گانجا پی رہے ہیں یارو، اور ان کو آپ معاذ اللہ کیا کیا نام سمجھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ان پر قیاس کرنا یہ آپ کی غلطی ہے. ورنہ اولیاء اکرام کون ہوتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا. کل اس بات کو آپ سمجھے کہ پر تمام یہ بات لکھی گئی ہے کہ اولیاء اکرام میں بزرگان دین نے اپنی کتابیں لکھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. یوں سمجھے، اور آسان کر میں بچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی یوں سمجھے.
کہ کوئی صفت موسیٰ والے ہوتے ہیں, کوئی صفت سلیمانی والے ہوتے ہیں, کوئی صفت ابراہیمی والے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ صفت کہتے ہیں خوبی کو. کیا کہتے ہیں؟ خوبی کو. اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, صفت موسیٰ, صفت ابراہیمی. میں نے اولیاء اکرام کے درجے بتا رہا ہوں, یہ ہوتے ہیں اولیاء اکرام, لیکن سمجھ میں نہیں آئے. میں نے کہا صفت, اب اور آسان کرو, صفت خوبی کو کہتے ہیں. نہیں, اور آسان کر دوں, مجھے بتائیے آگ کی صفت کیا ہے؟ سب مل کر بڑھے. آپ جاگ رہے ہیں نا, کوئی لوری نہیں ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, اور میں آسان کر کر میں اولیاء کی شان آپ کے سامنے, غوث اعظم کی شان سامنے رکھ رہا ہوں. غور کرے کہ آگ کی صفت ہے جلانا. سمجھ کے صفت کس کو کہتے ہیں؟ آگ کا کام ہے جلانا. اگر آگ کے اندر لوہے کے ڈال دے, لوہا اگر کچھ گھنٹے آگ کے اندر رہے تو اپنی صفت جو آگ کی صفت ہے جلانا, وہ صفت اب آگ لوہے کو بھی دے دے گی. انگار میں ڈال دینا لوہے کو, جس طرح آگ میں آپ ہاتھ نہیں ڈالتے جل جائے گا, اسے گرم لوہے کو پکڑے گا, کیونکہ ارے بھائی لوہا ہے, لیکن اس کے اندر جلانے کی صفت کہاں سے آ گئی؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. جلانے کا صفت تو آگ کا کام ہے, لیکن لوہا میں کہاں سے آ گئی؟ لوہا کیوں جلائے گا؟ میں نے کہا آگ کے ساتھ رہا, آگ کے ساتھ رہا. میں نے کہا یہ مثال ذہن میں رکھو, آگ کے اندر لوہا رہ جائے تو آگ اپنی صفت لوہے کو دے دے, آگ اپنی عادت لوہے کو دے دے. اسی طرح اولیاء اللہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فنا فلا کر دیتے ہیں, تو اللہ اس کا رسول اپنی صفت اپنے محبوب بندوں کو بھی دے دیتے ہیں. اللہ اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے اولیاء کو. میں نے کہا یہ مثال دی, یہ کیا بات کرے؟ میں یہ نہیں کروں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ ولیوں کے اندر آ جاتا, نہیں, اللہ آنے جانے سے پاک. میں کہہ رہا ہوں اپنی صفت کا جلوہ ڈالتا ہے, لیکن اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ آ کر نہیں سمجھ میں آئی, یہ کیا بات کہہ دی؟ میں نے کہا دیکھو, اگر سورج کے سامنے پہاڑ کو رکھ دے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دے, جس طرح آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے, اب سورج کا عکس آئینے پر پڑ رہا ہے, تو آئینہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آئینے کو, فوراً ہم آئینہ یوں کرتے ٹیڑھا کر دے گے, ارے چھو مارے, سورج کا عکس مار رہا ہے. لہذا بھائی سورج تو وہ ہے آسمان پر, لیکن اس کا عکس آئینے پر پڑ جائے, جس طرح آسمان کے سورج کو ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, اس کا عکس آئینے پر پڑے تو ہم آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے, ورنہ سورج تو سورج ہے, آئینہ آئینہ یہ ہے. بس یہ مثال یاد رکھو, جس طرح سورج اپنا عکس آئینے پر ڈالے تو آئینے پر بھی ہم نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نورانیت کا عکس اولیاء اللہ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ عکس ڈال دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں صفت دینا. بولنا سبحان اللہ. اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے بھائی. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں, کوئی مولوی صاحب بولتے یہ کیا بات ہوگی, اللہ اپنی صفت دیتا ہے. میں نے کہا قرآن سے بھی ثبوت ہے. کہاں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے, سورہ انبیاء میں بھی کئی جگہ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی صفورہ کے لیے آگ ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گئے تو ایک جھاڑ کو آپ نے چمکتا ہوا دیکھا, جھاڑ چمک رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ دور سے آگ ہے, روشنی ہے, قریب گئے تو جھاڑ سے روشنی نکل رہی تھی, اور اس جھاڑ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں, مجھے بتائیے. جھاڑ خدا نہیں معاذ اللہ, اللہ نے اپنی صفت کا جلوہ جھاڑ میں ڈالا تھا, تو آواز جھاڑ سے آنے لگی. قرآن ہے بھائی کہ موسیٰ میں تیرا خدا ہوں. میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں, اللہ اپنی صفت کا مظہر جھاڑ پر ڈال دے تو جھاڑ بات کرنے لگ جائے, ڈال دے تو کیا اللہ اپنی صفت کا مظہر غوث اعظم پر نہیں ڈال سکتا, غریب نواز پر نہیں ڈال سکتا, بندہ نواز پر نہیں ڈال سکتا؟ ڈالتا ہے. اور اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے جب یہ میرے قریب ہو جاتے ہیں, ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے, ان کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے, ان کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے. ہاتھ ان کے ہوتی ہے, طاقت میری ہوتی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ غور کریں, اسی طرح نبیوں کی جو صفت, سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی ہوتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوتے ہیں؟ اور نبیوں کے بعد ولی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قریب کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ
اللہ کی صفت کے حقدار نبی ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو صفت دی تھی وہ جلالی نبی تھے. کیا تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا تھے؟ بہت جلالی تھے. قرآن حدیث پڑھ کر دیکھیں آپ. موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مار کر آگ نکال دی تھی. ہاں ملک الموت آئے تھے نا روح نکالنے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ جلال میں آ گئے، اتنے جلالی تھے. آپ نے ملک الموت فرشتے کو مارا. حدیث پاک میں آتا ہے ملک الموت کی آنکھ نکل باہر آئی. وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت سے کہ جاؤ موسیٰ سے معافی مانگو اور کہو کہ اگر آپ رہنا چاہ رہے ہیں تو بول دیجئے، ورنہ چلنا چاہ رہے تو بھی بول دیجئے. اللہ کا حکم یہی ہے. اب میں آپ کو بتا، اتنے جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام کہ ملک الموت کو مارا تو آنکھ نکل گئی. اب یہ صفت اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے ولی کو دے دے تو وہ ولی جلالی ہو جاتا ہے. ولیوں میں کوئی جلالی جیسے صابر پاک تھے، بولے اب غوث اعظم تو ہے ہی جلالی ہے نا، لیکن کئی ایسے اولیاء ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی صفت جس کے اندر آ جائے وہ تو مجذوب ہو جاتے ہیں. زیادہ تر مجذوب بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت پہ ہوتے ہیں، جلالی ہوتے ہیں. صفت موسیٰ جس کے اندر آتی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نبیوں کو دیتا ہے، پھر اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا نبی، پھر وہی عادت وہی صفت ولیوں کو دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی صفت جس کے اندر آ جائے وہ جلالی بزرگ ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی صفت جس ولی کے اندر آ جائے وہ صبر والے بزرگ ہوتے ہیں، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، بڑے صبر والے نبی تھے. نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام بہت صبر والے تھے، بہت زیادہ صبر کرتے تھے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی صفت جس ولی کو ملے وہ ولی بھی صبر والے ہو جاتے ہیں. ولی محبت سے سوال اللہ. اب جس نبی حضرت جس ولی کو عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ملے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ بڑے متوکل تھے. دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ دیکھیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھے. آپ پیدائشی ہنڈوں کو ہاتھ لگا لے تو اللہ ان کو صحت دے دیتا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے صفت جس ولی کے اندر آ جائے وہ متوکل ہو جاتا ہے. دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کوئی کام دھام نہیں رہتا دنیا سے، بس اللہ اللہ، بس اللہ رہتا وہ رہتا ہے. لہذا وہ متوکل ہو جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے صفت سلیمانی، اور سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ نبیوں میں بادشاہ نبی ہے. نبیوں میں بادشاہ نبی ہے. بادشاہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، دولت بھی تھی، بادشاہ دی تھی. اب جس ولی کو صفت سلیمانی ملتی ہے، اللہ کرے یار آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے. میں بہت آسان نیچے اتر کر سمجھا رہا ہوں، تصوف کی باتیں آسان کر سمجھا رہا ہوں. اور یہ باتیں سمجھیں گے بنیاد ہے غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے. یہ سمجھنے کے لیے بنیاد ہے غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے. جس ولی کو صفت سلیمانی عطا ہوتی ہے، تو بعض ولیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دولت مند ہے، کروڑ پتی بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ولی ہے. ہاں اب یہ نہیں سمجھے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، مکان نہ ہو، گیٹ نہ دروازہ. ایسا نہیں ہے بھائی. جن کے پاس دولت بھی ہو لیکن وہ دولت سے پیار نہیں کرتے، شہرت بھی ہو لیکن شہرت سے پیار نہیں، رب اللہ اس کے رسول، کیونکہ ان کو صفت سلیمانی ملی بھی ہوتی ہے. وہ دنیا میں رہتے ہیں، دولت بھی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اب سمجھے ہر نبی کو، اسی لیے خود بزرگان نے فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش ختم پر ہوتا ہے. اور کتنے نبی آئے دنیا میں؟ کم و بیش 1,24,000. ہر ولی سرکار فرماتے ہیں میری امت کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی جو ہے نقش قدم پر ہوتا ہے. جب ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، کوئی صفت سلیمانی والا ہے، کوئی صفت ابراہیمی والا ہے، کوئی صفت موسیٰ والا ہے، کوئی صفت عیسائی والا ہے، تو ہم نے کہا یا اللہ پھر غوث اعظم کسی قدم پر ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اس کی صفت ان کو ملی ہے. تو غوث اعظم صفت محمدیہ پر ہے. آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. جس طرح نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہے، اس طرح صحابہ کے بعد ولیوں میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں جس طرح نبی ہمارے آقا کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے،
حضور کے صدقے، صحابہ کے صدقے میں غوث اعظم کو اللہ نے ایسے شان عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پر آپ غور کریں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں. شان غوث اعظم ہم سن رہے ہیں، میرا ٹاپک کی شان غوث اعظم ہے. اولیاء کرام میں غوث اعظم کا مقام کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. غور کریں مسلمانوں، ہمارے نبی کی امت، دیکھیں آپ پڑھ کر دیکھیں کتابیں، ساری کتابوں میں یہ بات ملے گی آپ کو، کہ حدیثوں میں یہ بات ملے گی. موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کی بھی امت تھی. ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، ان کی بھی امت تھی. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جب سارے نبیوں کی امت چلے جائیں گی، جنت میں سارے نبیوں کی امت، غور کر میرے پاس، سارے نبیوں کی امت جنت میں چلے جائیں گے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں کل جب سارے نبیوں کی امت چلے جائے گی اور اللہ ان کو کہے گا صفے باندھ کر کھڑے ہو، تو سارے نبیوں کی امت صفے باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو ٹوٹل 120 صفے ہوگی. کتنے صفے ہوگی؟ 100. ہاں، اب جنت کا کوئی کنارہ نہیں بتا سکتا بھائی. میں غور کرے کہ ایک آخری میں جو جنت میں جنتی جائے گا، اس کو اتنی بڑی دنیا، حدیث پاک میں آتا ہے اتنی بڑی جگہ جنت میں ملے گی جتنا بڑا آسمان ہے، جتنی بڑی زمین ہے. ایک کونے میں، جنت کے کونے میں اتنا بڑا آسمان اور زمین، یہ حدیث ہے. جنت کے ایک کونے میں زمین اور آسمان کا حصہ ایک کونے میں آ جائے گا، تو جنت کی صفحے کتنی بڑی ہوگی؟ ابھی اتنا آسمان اب اندازہ نہیں کرتے، عقل نہیں آ سکتی. تو ٹوٹل جنت میں سارے امت کی صفحے 120 ہوگی، اور جس میں ہر نبی کی امتی کھڑا ہوگا، ہر نبی کا امتی کھڑا ہوگا. حضور سے پوچھا گیا، حضور جب ہر نبی کا امتی کھڑا ہوگا، ٹوٹل 120 صفحے ہوگی، تو سب سے زیادہ کس کی امت ہوگی؟ حضور نے فرمایا اس میں سے 80 صفحے تو میری امت کے ہوگی. محبت سے سبحان اللہ. 80 صفحے میری امت کے ہوگی، اور 40 صفحوں میں پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان کی امت ہوگی. 80 صفحے. تو یہاں حضور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ امت دی ہے، سب سے زیادہ حضور کے غلام ہے. کسی نبی کے ایک امتی، کسی نبی کے 2 امتی، کسی نبی کے 4 امتی. سب سے زیادہ اگر حضور کے بعد کسی نبی کی امت ہوگی تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. حضور کی امت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی امت ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے. لیکن یاد رکھو، سب سے زیادہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی کو امت عطا فرمائی ہے، اور 80 صفحے ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ امت دی ہے. اور غوث اعظم کی بارگاہ میں، کیونکہ غوث اعظم کو ولایت محمدی ملی ہے نا، حضور کی ولایت صفت غوث اعظم کو ملی ہے نا. سب سے زیادہ امت ہمارے نبی کی، اور سب سے زیادہ مریدین غوث اعظم کے ہوں گے. آپ دیکھ لیں، خادریوں کو دیکھ لیں، آپ دنیا کے ہر کونے میں خادری ملے گا آپ کو. بولو محبت سے سبحان اللہ. آپ بغداد میں ہے، عراق جائے وہاں قادری ملے گا، ایران جائے وہاں قادری ملے گا، مکہ جائے وہاں جنت المعلا میں بڑے بڑے قادریوں کی مزاریں ہیں، مدینہ جائے جنت البقیع میں بڑے بڑے قادری بزرگوں کی قبریں موجود ہیں. اگر آپ مکہ جائے، مدینہ جائے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، شاید سارے پورا ایشیا ڈھونڈ لے، یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ میں افریقہ چلا گئے. ایک عالم دین فرماتے، وہ فرماتے میں افریقہ گیا، وہاں پر ایک ولی کی مزار مجھے نظر آئی، ہم وہاں جا کر ان کا نام پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا تھا قادری. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یو ایس اے میں آپ انٹرنیٹ پر جائیں، امریکہ میں ایک بزرگ کی مزار ہے، پورے گورے گورے لوگ شملے پہن کر رہیں گے، اور وہ مزار کس کی ہے؟ وہ سلسلے قادریہ والے کی بزرگ کی ہے. قادری سلسلے کے بزرگ پوری دنیا میں ملے گے. کیوں؟ کیونکہ جہاں سارے مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مریدین، جس طرح سب سے زیادہ امت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دی ہے، اسی طرح سب سے زیادہ مریدین اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اب غور کرو مسلمانوں، یہ تو امت کی مریدوں کی بات آئی نا. اب اور بات سنیں آپ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معجزے دیے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، لیکن ہمارے نبی کو سب سے زیادہ معجزے دیے. آپ جس طرح آسمان کے تارے نہیں گن سکتے، اس طرح ہمارے نبی کے معجزات کو نہیں گن سکتے. اب آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، ولایت محمدی غوث اعظم کو ملی گئی ہے نا. غور سے سنو کہ جہاں سارے نبیوں میں سب سے زیادہ معجزے ہمارے نبی کو دیے ہیں،
اسی طرح صحابہ کے بعد سارے ولیوں میں سب سے زیادہ کرامات اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. سارے ولیوں میں سب سے زیادہ کرامات غوث پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اب پڑھ کر دیکھیں غوث اعظم کے کرامات، آسمان کے تارے ختم گن نہیں سکتے اس طرح غوث اعظم کے کرامات آپ نہیں گن سکتے. بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ میرے سرکار غوث پاک کی شان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہچانو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ کرامت عطا فرمائی ہے. اب یہاں دیکھیں ولیوں میں جس طرح نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مقام ہمارے نبی کو دیا ہے. سب سے اونچا مقام ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. تو جس طرح نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہے، اسی طرح صحابہ کے بعد ولیوں میں سب سے اعلیٰ غوث اعظم ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کرامتیں غوث اعظم کے ولیوں میں زیادہ، مرید غوث اعظم کے ولیوں میں زیادہ. آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہر سلسلے کو فیض ہی غوث اعظم سے ملتا ہے. بولے یار سبحان اللہ. چشتی بھی اگر بیٹھا ہو تو چشتی بھی سنو، فیض غوث اعظم سے تمہیں ملا ہے. آپ کہیں ہم تو غریب نواز کے سلسلے میں، فیض غوث اعظم سے ملا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھو تاریخ اٹھا کر کہ جب خواجہ ہندوستان ہند الولیت آئے رسول جب مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ سے بغداد پہنچے، تو بغداد میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 52 دن تک 52 ڈیز تک غوث اعظم کی صحبت میں رہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم کی صحبت میں رہے، 52 دن تک رہے. اور جب 52 دن تک فیض دیا غوث اعظم نے غریب نواز کو، اب 52 دن پورے ہوئے، غریب نواز سے اجازت مانگی تو خود غوث اعظم نے فرمایا تھا معین الدین ہم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. میں نے کہا چشتیوں تمہیں جو فیض مل رہا ہے وہ فیض کے پیچھے غوث اعظم کا فیض ہے، کہ غوث اعظم نے ہی غریب نواز کو، معین الدین کو غریب نواز بنایا ہے. اگر کہے گا کوئی اس محفل میں سہر وردی بیٹھا ہے، سلسلے سہر وردیہ والا، جیسا بابا شرف الدین سلسلے سہر وردی والے ہیں، میں نے کہا سنو سہر وردیوں کو بھی فیض غوث اعظم کو ملتا ہے. وہ کیسا؟ میں نے کہا سلسلے سہر وردیہ کے سب سے بڑے بزرگ جن کا مزار عراق میں ہے، ان کا نام سیدنا شہاب الدین عمر ہے. جب وہ بچپنے میں ان کے والد، ان کے چاچا ابو نجیب، ان کے چاچا نے اپنے بھتیجوں کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا حضور یہ میرا بھتیجا ہے. سہر وردی سلسلے والے ذہن سے بیٹھو، غور سے سنو کہ کس طرح ہر سلسلے کو فیض غوث اعظم سے ملتا ہے. کہ کہا یہ میرا بھتیجا ہے حضور. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا یہ علم کلام پڑھتا ہے، یہ علم کلام پڑھتا ہے. غوث اعظم نے ان کو دیکھا، بولو محبت سے، کون آ رہا کون جا رہا. یہ اٹھک بیٹھک جو ہے بچے جو کھاندے پھیلا کے آ رہے ہیں، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جائے، بڑی مہربانی. کھاندے پھیلا کر آنا حدیث پاک میں آتا ہے، جمعہ کے دن خاص طور میری طرف نظر رکھے، کوئی ادھر پچھڑا کھاندے پھیلاتے بھی آنا یہ منع ہے. بچے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، میں بول رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. تھوڑا سامنے آ جائیے، بڑی مہربانی. اور پیچھے جگہ کافی بھر ہوئے، آپ تو لوگ سامنے آ جائیں، بڑی مہربانی. پیچھے نہ دیکھیں، سامنے آ جائیے. بچے اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بیٹے؟ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ عمل کریں گے. میں عمل کی نیت سے بول رہا ہوں، کسی کو تانا دینے کی نیت سے نہیں، نہ کسی آپ کو بولنے سے نہ میرے خون میں اضافہ ہوتا نہ ہڈی میں، بلکہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ یہ ممبر دیا ہی جاتا ہے یہاں بولا جائے. یہاں ممبر پر نہیں بولیں گے دین تو باتیں کہاں بولیں گے؟ مجھے بتائے. حدیث پاک ہے، یہ بچے سارے عمل کریں گے. یہ ہر مسجد پہ عمل کریں گے انشاءاللہ کہ کھاندے پھیلاتے ہوئے جمعہ میں ہم کسی کے کھاندے پھیلاتے ہوئے نہیں جائیں گے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائیں گے، ملیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن لوگوں کے کھاندے پھیلاتے ہوئے آگے جائے کہ وہ گویا دوزخ میں جانے کا پل بنا رہا ہے. اللہ اکبر، دوزخ میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے. خدا کے واسطے اس پہ حدیث پہ عمل کرے. اب غور کرے، غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں، ہر سلسلے کو فیض غوث اعظم سے ملا، چشتیوں کو فیض غوث اعظم سے مل رہا ہے. اب غور کرے سہر وردیہ، سلسلے سہر وردیہ کے بانی جن کے خلیفہ بابا شرف الدین ہے، جن کے خلیفہ بابا بہادر زکریا ملتانی جیسے بزرگ ہیں، جن کے پیر شہاب الدین عمر ہے، وہ بچے تھے، غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کے چاچا لے کر گئے. کہا حضور یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ علم کلام پڑھ رہا ہے. غوث اعظم نے شہاب الدین عمر کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بیٹا تصوف پڑھو. ولیوں کی نظر تقدیر پر ہوتی ہے،
مولانا سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے کہ کیا بننے والا ہے. کہا بیٹا تصوف پڑھو. یہ کہہ کر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے ان کے سینے پر پھیرا اور پھیر کے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کون سی کتابیں پڑھی تم نے. سینے پہ ہاتھ رکھا غوث اعظم نے اور کہا کہ پڑھو کون سی کتابیں تم نے پڑھی ہے. جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو ساری کتابیں بھول گئے, سب بھول گئے. کہ حضور میں تو جو پڑھا سب بھول گیا, اب کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے. غوث اعظم نے فرمایا گھبرا نہیں, اگر تختی پہ لکھنا چاہتے ہیں نا تو پہلے صاف کر دیا جاتا ہے, پہلے صاف کر دیا. پھر اپنا مبارک ہاتھ پھیرایا اور کہا بیٹا اب بولو. کہا حضور جو پڑھا تھا وہ تو یاد آ گیا ہے, جو نہیں پڑھا تھا وہ بھی یاد ہو گیا ہے. سہروردیوں کو فیض ملا غوث اعظم سے, بولا محبت سے سبحان اللہ. اب سلسلہ تیسرا مشہور کون سا ہے؟ 4 سلسلے بڑے نا, یوں تو 200 سلسلے ہیں, 4 سلسلے بڑے بڑے ہیں. قادری کے بعد چشتی, سہروردی, نقشبندی, 3 سلسلے بڑے ہیں نا. اب چشتیوں کو فیض غوث اعظم سے مل رہا ہے, سہروردیوں کو فیض غوث اعظم سے مل رہا ہے. اب بچا نقشبندی, بولے نا سبحان اللہ. سلسلے نقشبندیاں میں بڑے بڑے ولی ہیں بھائی. اب پڑھے کتابیں عبداللہ بن احار جن کا مزار سمرقند میں ہے, عبید اللہ بن احار رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ یہ نام پڑھے تو شیطان بھاگ جائے. یہ اتنے بڑے ولی ہے عبید اللہ احار جن کا مزار سمرقند میں ہے. یہ سلسلے نقشبندیہ میں بزرگ ہے, اور سلسلے نقشبندی کے بزرگ جو بانی ہے بابا بہاؤالدین ہے نقشبندی, جن کا مزار بخارا میں. انٹرنیٹ پر جائے بخارا بابا بہاؤالدین مارے, ان کا مزار بخارا میں ہے. یہ نقشبندیوں کے سلسلے کے صدر ہے. اس سلسلے میں بڑے بڑے ولی آئے ہیں. عبید اللہ احار نقشبندی. ارے عبد الرحمن جامی, یہ اہل عشق اور اہل علم جانتے کتنا بڑا نام ہے عبد الرحمن جامی. یہ عبد الرحمن جامی یہ نقشبندی بزرگ ہے. اچھا سنو, اکبر بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اور دین کو بچانے والے نام شیخ احمد سرہندی ہے, وہ بھی سلسلے نقشبندی سے باز. نقشبندی سلسلے میں ایسے بڑے بڑے ولی شیخ احمد سرہندی, خواجہ باقی باللہ جن کا مزار دہلی میں ہے. پڑھو یہ اولیاء کو یاد رکھو, ان کا احسان ہے اہل سنت پر, ان کا احسان ہے دین پر. انہوں نے محنت مشقتیں کر کر دین کو یہاں تک پہنچایا ہے. سمجھو یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہے. میں نے کہا سلسلے نقشبندیہ میں اتنے بڑے بڑے ولی, سلسلے چشتی میں کتنے بڑے ولی ہیں؟ خواجہ قطب الدین چشتی, بابا فرید الدین چشتی, حضرت نظام الدین چشتی, صابر علاؤالدین چشتی, حضرت یوسف شریف الدین چشتی. میں نے کہا سارے چشتیوں کو فیض غریب نواز سے, اور غریب نواز کو فیض ملا غوث اعظم سے ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اور سارے سہروردیوں کو فیض ملا شہاب الدین عمر سے. کون ہے سہروردی؟ بابا شرف الدین سہروردی. جل پلی میں آرام کرنے والے بابا فخر الدین سہروردی. ٹولی چوکی خواجہ گوڑا میں آرام کرنے والے فخر الدین سہروردی. ارے ملتان میں چلے جائے بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی. بولنا محبت سے سبحان اللہ. ان کے میں کیا بتاؤں کتنے بڑے بزرگ ہیں. ان کا ایک پوتا ہے شاہ رخ عالم, ان کا پوتا بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے کے بیٹے پوترے شاہ رخ عالم. وہ بیٹھے تھے, ایک عورت آئی روتے ہوئے آئی, اس عورت کو بچے ہیں, اس عورت کو قریب بلوایا, بلا کر کہا میرے دادا کے پاس سے آ رہی ہے, رو کیوں رہی ہے؟ کہا شہزادے آپ کے دادا کے سے دعا کرانے گئی تھی, میری اولاد نہیں ہے. وہ گئی دعا کرانے, تو دادا نے آپ کے آنکھ بند کر کے کہا کہ میں نے آنکھ بند کر کے تقدیر دیکھا ہے, تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے, یہاں سے چلے جا. تو میں روتے ہوئے جا رہی ہوں. تو لہذا شاہ رخ عالم چھوٹے لڑکے ہیں, کہتے ہیں اے عورت تجھے میرے دادا سے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا. مولانا محبت سے سہروردی سنو کیسا سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں سہروردی سلسلے کے. کہا شہزادے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جہاں میرے دادا سے کہے اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے. بولے محبت, یقین مضبوط رکھو یہ مزارات کے اوپر, یقین مضبوط رکھو, پھر دیکھو کرم ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے. میں نے کہا آج ہمیں خالی چادر نظر آ رہی ہے, پتھر نظر آ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب سلطان التمش آپ کا بڑا مرید تھا, حاسدین نے حسد کیا اور آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر. ایک عورت آئی, آ کر کہنے لگی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. زنا کا جھوٹا الزام غریب نواز کے خلیفہ
قطبुद्दीन बख्तियार काकी पर लगाया तो ख्वाजा قطبुद्दीन बख्तियार काकी को देखकर लोग ताने देने लगे। खुद बादशाह सुल्तान अल्तमश कहने लगा कि खुतबुद्दीन, तुमने हमारी अकीदत से खेला है, तुमने हमारी सोच के साथ खेला है। अरे लोग ताने दे रहे थे और ख्वाजा कुतुबुद्दीन आंख बंद कर अपने पीर गरीब नवाज को याद कर रहे थे। कहाँ दिल्ली, कहाँ अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में गरीब नवाज, ये कब का वाकया है? गरीब नवाज पर्दा फरमा चुके थे, 2 या 3 साल हो चुका था गरीब नवाज से दुनिया से जाकर, तब का वाकया है। मजार में गरीब नवाज है, इधर पीर पर झूठा इल्जाम लगा मुरीद पर। दिल्ली कहाँ, कहाँ अजमेर शरीफ। अब आंख बंद कर पीर को याद कर रहे हैं। यकीन मजबूत है, अकीदा मजबूत है, आंख बंद कर रहे हैं। लोग ताने दे रहे हैं, लोग तो लोग हैं, बादशाह गुस्से भरी नजर से देख रहा है। अचानक आवाज आती है, हटो, हट जाओ, लोगों रास्ता छोड़ो। किसी ने कहा क्या बात है? अरे देखो गरीब नवाज आ रहा है। कहाँ? अजमेर शरीफ। मजार से निकलकर गरीब नवाज आए, कहा हटो लोगों, मेरे मुरीद ने मुझे याद किया। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आकर कहा क्या बात है कुतुबुद्दीन? का सरकार ये झूठा इल्जाम लगा रही है। उसकी तरफ देखकर कहा मैं भी गवाही दिलाता हूं। ऐ औरत, तेरे पेट में जो बच्चा है वो गवाही देगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने इशारा किया उस औरत के पेट की तरफ। पेट से आवाज आई, मोइनुद्दीन आपका मुरीद पाक है, सुथरा है, मेरी माँ को खरीदा गया है, ये झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कह रहा हूं इस मज़ारात पर यकीन तो रखो, फिर मिलता है। यकीन मजबूत रखो। अब गौर करें, हजरत शाहरुख आलम सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्ग है ना, शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उस औरत को मेरे दादा से मांगने का तरीका नहीं आया। कहा जाकर दादा से कहे किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आते, वो तो मिल ही जाता। नहीं आया तभी तो आए हैं दुआ कराने के लिए। बोले ना सुभान अल्लाह। तभी तो आए हैं दुआ कराने के लिए। तो हजरत बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कौन है? सोहरवर्दी है, सोहरवर्दी है। अब गौर करे, वो उन्होंने कहा अच्छा तुझे ये बात सिखाई किसने? कहा आपके पोते ने। आपने कहा बच्चा छोटा लेकिन बड़ी बातें करता है। आंख बंद की और दुआ की, या अल्लाह आवाज दी, जा तुझे अल्लाह ने एक बेटा दिया। बोलना सुभान अल्लाह। हुजूर एक बेटा, कहा 2, कहा 2, कहा 3, कहा 3, कहा 4, 7 बेटे आपने रब से दुआ कराई और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटों से नवाजा था। बस बाबा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जैसे बुजुर्ग सिलसिले सोहरवर्दिया में है। और सोहरवर्दी के सबसे बड़े बुजुर्ग शहाबुद्दीन उमर है। शहाबुद्दीन उमर है, उस शहाबुद्दीन उमर को फैज देने वाले गौसे आजम है। हर सिलसिले को फैज गौसे आजम से मिला है। चाहे चिश्ती हो फैज गौसे आजम से मिलता है, चाहे सोहरवर्दी हो फैज गौसे आजम से मिलता है। एक बार बगदाद में बैठे बैठे गौसे आजम बगदाद में बैठे बैठे अपना चेहरा बुखारा की तरफ किया और बुखारा की तरफ कर कर फरमाया कि आज से 200 साल बाद बाबा बहाउद्दीन इस शहर में पैदा होगा। बोलो यार सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज वहाबी किताबों में लिखकर कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ वहाबियों, तुम्हारी अक़लों पर तुफ है, तुम क्या लोगों को बातें बता रहे हो? गौसे आज़म आज से 200 साल के बाद कौन पैदा होगा इलाका भी बता रहे हैं और नाम भी बता रहे हैं। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? बच्चों को मैं कहूँगा वहाबियों के बात में ना आए, अपने अकीदा, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर मैंने इनाम रखा है। उनका अकीदा, गौसे पाक का अकीदा देखो। है किसी की माँ के जन्म में ये बात कहने के माज़अल्लाह के गौसे आज़म दोज़खी है? कोई नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है? हर कोई, वो भी गौसे आज़म को कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा जिनको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। गौसे आज़म का इल्म देखो, अल्लाह उसके रसूल ने कैसे अता फरमाया था। अपना चेहरा बगदाद में बैठे थे, बुखारा शहर की तरफ किया और कहकर फरमाया 200 साल के बाद बाबा बहाउद्दीन शहर में पैदा होगा, सिलसिला नक्शबंदिया का सदर होगा, उसको फैज अब्दुल कादिर अभी से दे रहा है। बोलना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। मैंने कहा ये नक्शबंदियों तुम्हें भी फैज़ गौसे आज़म से मिलता है, चिश्तियों तुम्हें भी फैज़ गौसे आज़म से मिलता है, सोहरवर्दियों तुम्हें भी फैज़ गौसे आज़म
आजम से मिलता है। जिस तरह वलियों और अंबिया में सबसे आला हमारा नबी है, इसी तरह सहाबा के बाद वलियों में सबसे आला गौसे आजम दस्तगीर है। बोले मोहब्बत। अच्छा, ये तरीक़त की बात है। अगर तसव्वुफ़ में अब शरीयत में चले जाए, मैंने कहा गौसे आजम उसमें भी आला है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खुद गौसे आजम की जिंदगी आप पढ़ कर देखे। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर तक, फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर तक कुरान और हदीस की तालीम देते। बोलो मोहब्बत से। ज़रा ये बात गौर से सुनना भाई, वलियों को पहचानो आप लोग। क्या करते गौसे आजम? पढ़ते और पढ़ाते। गौसे आजम पढ़ने के लिए पैदा तो गिलान में हुए थे। गिलान बगदाद से 100 किलोमीटर। मेरा जाना नहीं हुआ, मैंने कोशिश की, मुझे मौका नहीं मिला। दुआ फरमाए, मैं बगदाद हाजिर हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। बसरा भी गया, लेकिन गौसे पाक के मैंने मदरसे में भी गया। गौसे आजम जहाँ पढ़ते थे, जहाँ आज आपका मज़ार पाक मौजूद है, घंटों अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के सराहने बैठा हो। तो गौसे आजम मज़ार तो आपका बगदाद में है, लेकिन पैदा आप गिलान में हुए। कहाँ पैदा हुए? गिलान, जो बगदाद से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर एक कब्जा आज भी गांव है, एक छोटा सा, वहां गौसे आजम पैदा हुए थे। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम वहां पैदा हुए। अच्छा, पैदा हुए 18 साल की उम्र तक उसी खबसे में, उसी गांव में रहे। और वहां, और आप ये भी जानते होंगे, गौसे आजम पैदाइशी तौर पर जो है 17 पारे पड़े हुए थे। बोले ना सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की कराम है, पैदाइशी तौर पर माँ पेट वो गौसे आजम वली पैदा हुए। गौर से सुनो बच्चों, माँ पेट गौसे आजम वली पैदा हुए। गौसे आजम अक्सर अपने एक बार अपनी माँ से कहा, 5 या 6 साल के माँ को आकर गौसे आजम ने फरमाया था, अम्मा आप पर एहसान है मेरा, माँ आप पर मेरा एहसान है। तो गौसे आजम की माँ कहती, बेटा अगर तुम बड़े होते, कमा कर कुछ लाते तो मैं फिर भी समझते कि मेरा एहसान है, लेकिन आपका मुझ पर एहसान कैसा है? तो गौसे आजम फरमाते, माँ याद कर, जब घर में तू तन्हा थी, अकेली थी, और तेरे हाथ में सोना के कड़े कुछ मौजूद थे। एक डाकू फकीर बनकर हमारे घर पर आया था, दरवाज़ा खटखटाया और कहा फकीर को कुछ दो। आले रसूल का घराना ऐसा होता है सैयदों का, और किसी को अपने घर से खाली नहीं भेजा करते, किसी को अपने घर से खाली नहीं भेजा करते। गौसे आजम की माँ ने दरवाज़ा खोला कि एक फकीर आया है, कुछ दे दो। जैसा ही दरवाज़ा खोला, उस डाकू ने अंदर दाखिल होकर आप पर हमला करके आपका सोना लेना ही चाहता था। अचानक एक शेर बाहर आया और उस डाकू को चीर फाड़ कर वहां से जंगल में छोड़कर आया। माँ कहती है, बेटे ये वाकया तो तन्हा मैं जानती हूँ, बेटे ये वाकया तो तन्हा मैं जानती हूँ। और क्योंकि उस वक्त ना तेरे अब्बू घर में थे, तू तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तू तो मेरे पेट में था, ये वाकया तन्हा मैं जानती हूँ, ये खबर तुझे कैसा हो गई है? गौसे आजम फरमाते थे, माँ वो शेर कोई और नहीं, तेरा बेटा अब्दुल कादिर था। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इतने बड़े वली, लेकिन पैदा हुए 17 पारे पड़े हुए। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पैदा हुए, रोजा रखा, रमजान शरीफ शुरू हो गया था ना, रोजा रखा। मैंने कहा वली ऐसे होते, बोलो ना सुभान अल्लाह। वली ऐसे होते हैं, कहाँ जाहिलों को, गांजा पीने वालों को, लंबे बाल रखने वालों को कहाँ पीछे भाग रहे बच्चों। वलियों को पहचानो, वो तो शरीयत के पाबंद होते हैं, दीन के पाबंद होते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं। ऐसे लोगों को वली समझो, ये का ढोंगियों के पीछे भागते हो। गौर करो। अच्छा, पैदा हुए, जब 6 साल की उम्र हुई, 7 साल की उम्र हुई, माँ ने मदरसे में दाखिल फरमाया। मदरसा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? समझे, वली पैदाइशी वली है भाई, फिर भी वलियों के सरदार है गौसे आजम, लेकिन मदरसा जा रहे हैं। बता रहे कि पहले आलिम बनो। अल्लाह जाहिलों को अपना खुर्ब नहीं देता। जिनको तहारत के मसले नहीं मालूम, वो आज शमले पहनकर बैठ चुका है। जिनको अकीदे के मसले नहीं मालूम, वो आज शमले पहन कर बैठ गया है। वो तो नहीं, हमारे पीर साहब तकरीर नहीं करते। बोले करते क्या? नहीं तकरीर नहीं करते। बोले करते क्या? खवाली रखते, आंखों से पिलाते। तुम्हारे पास ये मौलाना लोग तकरीर करते। मैंने कहा बे, गौसे आजम का 23 साल का हिस्सा देख ले, पढ़ने और पढ़ाने में गया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम का 23 साल का हिस्सा पढ़ने और पढ़ाने में गया।
23 साल तक गौसे आजम 40 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू करे तो 23 साल लगे। बोले यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तुम आज बच्चों को ज़हन में डालो, नहीं हमारे पीर साहब आंखों से पिला देते, क्या करते हैं बस खवाली में नजराना दे दो। मैंने कहा लूट रहे हो बच्चों को, तो नजरानों के नाम पर लूट रहे हो। आज बच्चे दीन से तो दूर हो रहे हैं, जहां वहां भी एक वजह है, ये ढोंगी बाबा लोग भी एक वजह है, जो दीन समझ में नहीं आ रहा है। खुदा के वास्ते गौसे आजम को पढ़ो, बच्चे गौसे आजम मदरसे में दाखिल हो रहे हैं, क्या वली है, पढ़ना नहीं चाहते। आज इनको मैं देखा है कई शमले पहले वालों, गांजा पीने वालों को, भाई इधर आइए आप बहुत बड़े वाली है, मुरीद आपके, इधर बताइए नमाज में कितने फराइज है, कितने शराइत है, पता नहीं। बोला ना हजरत हम तो तरीकत वाले हैं। अबे तेरी तरीकत गए भाड़ में, तू कैसे हो सकता है। गौसे आजम दस्तगीर को पढ़, जो वलियों के सरदार है, जो वलियों के सरदार है, उनका तरीका देख, वो खुद आलिम है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे आप देखे 18 साल तक गौसे आजम पढ़ा, 18 साल के माँ से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए आए, 300 किलोमीटर दूर पैदल सफर करते हुए बगदाद आए पढ़ने के लिए। किसके लिए भाई, बोलो सुभान अल्लाह, किसके लिए? पढ़ने के लिए आए, खानका बनाने के लिए नहीं। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। खानका 4 एकड़ 5 एकड़ की खानखा है, मैंने कहा बनाओ, इन करो कि खानखा बनाने वालों, मैं इन खानखा बनाने पर इतराज नहीं करता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, तुम खानखा बनाकर दीन को क्या फायदा पहुंचाया ये बताओ। तुम आज खानखा बनाते हो, तुम्हारे खानखाओं में खाली खवाली की महफिल होती है, तुम्हारे खानखा में खाली हाथ और पैर चुमाया जाता है, ना दीन की बात, ना तुम खुद नमाज पढ़ते हो। ना मैं खुद अपने आंखों से कई जात देखा हो जो खुद सज्जादा बैठा है और मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तुम्हारी वजह से आज मस्जिदें वीरान हो रही है। अरे वलियों के सरदार गौसे आज़म जब गिलान से बगदाद आए तो मदरसे में दाखिल हुआ, मदरसे में पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा, 40 साल तक पढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये औलिया इकराम होते हैं, आप किसको पहचानते। 40 साल के बाद जब आप बैठे थे जागते हुए हुजूर का दीदार आपको हुआ, कहा अब्दुल कादिर अब पढ़ चुके हो, तकरीर करो। मेरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नहीं हमारे यहाँ तो तकरीर नहीं करते, मैंने कहा गौसे आजम करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। और 70,000 का मजमा गौसे आजम की तकरीर में बैठा था। मैंने कहा गौर करो, गौसे आजम ने फरमाया, कहा हुजूर आए जागते हुए गौसे आजम को दिखे, कहा बेटे अब तकरीर करो। कहा हुजूर मैं अरबियों के सामने तकरीर करो। कहा करीब आओ। अपना लुआब दहन 6 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाला, 6 मरतबा अपना लुआब, अपना थूक गौसे आजम के मुंह में डाला। फरमाया बेटा तकरीर करो। फिर गौसे आजम फरमाते कुछ वक्त गुजरा, मौला अली आए और कहा ए अब्दुल कादिर तकरीर करो। कहा हुजूर ये अरबी लोग हैं, मैं तकरीर करूं। आपने जो है ना हुजूर ने 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा, हजरत अली 6 मरतबा गौसे आजम के मुंह में अपना थूक डालते। गौसे आजम फरमाते हुजूर ने 7 मरतबा डाला, आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। मौला अली फरमाते बेटा हम गिनती में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये अदब था मौला कायनात का। खैर गौसे आजम भी तकरीर करना शुरू करे तो उस तकरीर में 70,000 का मजमा होता था। तो पढ़कर देखो गौसे पाक की सीरत में कि गौसे आजम फजर से लेकर ज़ोहर तक क्या करते थे तकरीर। फजर से लेकर ज़ोहर तक क्या पढ़ाते थे, कुरान। फजर से लेकर ज़ोहर तक क्या पढ़ाते थे, कुरान की तफसीर। फजर से लेकर ज़ोहर तक क्या पढ़ाते थे, कुरान का माना समझाते थे। अब जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाती, ज़ोहर से लेकर असर तक गौसे आजम खिरत सिखाते थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम बगदाद में कोई खानखा नहीं बनाए, 10 एकड़ लेकर मदरसे में पढ़ते थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। मस्जिद और मदरसे में रहते थे, या तो मस्जिद या तो मदरसा। गौसे आजम से मिलना है तो मस्जिद में आओ, मिलना है या मदरसे में आओ। मैं कहता हूं अबे ढोंगी बाबा हो, मदरसों से चिढ़ते हो, तकरीरों से चिढ़ते हो, बच्चों को ज़हन खराब कर रहे हो कि हम तकरीर नहीं करते, हम आंखों से पियाते हैं। मैंने कहा वलियों के सरदार गौसे आजम है, उन्होंने 40 साल की उम्र बाद जब पढ़ना शुरू किया तो मदरसा था या मस्जिद थी, खानका थी का, खानका थी क्या मुझे बताइए। मैं खानका बनाने वालों से इतराज नहीं कर रहा हूं, खानका बनाकर अगर दीन का काम करे तो ऐसी खानका सर आंखों पर है। खानखा बनाकर दीन का काम तुम्हारी खानखा से हो रहा है तो तुम्हारी खानखा हमारे सर पर, हमारे आंखों पर है। लेकिन खानखा बनाने के बाद तुम्हारे मुरीद अगर
غازی بنے، تمہارے مرید اگر جو ہے آ کر دین نہ سیکھے تو وہ خانخواہ نہیں، وہ خامخواہ ہے۔ خانخواہ اور خامخواہ میں فرق ہوتا ہے۔ غوث اعظم سے مسجد میں رہتے ساری زندگی۔ آپ کا مزار کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جو مزار غوث اعظم کا بنا ہوا ہے مدرسے کے اندر، جس جگہ آپ غوث پاک کی قبر شریف ہے نا، جس جگہ، اسی جگہ پر بیٹھ کر غوث اعظم تقریر کرتے تھے، اسی جگہ پر بیٹھ کر غوث اعظم پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے پڑھانا۔ ہاں، یہ ڈھونگیوں کو دے کر ایمان اور عقیدہ خراب مت کرو، علم حاصل کرو۔ پیر کیسا ہوتا ہے؟ ایسے صحیح پیروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو رب کی معرفت تمہیں ملے گی، طریقہ تمہیں سمجھ میں آئے گی، شریعت تمہیں سمجھ میں آئے گی، حقیقت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ غوث اعظم کی زندگی کو سمجھو، پڑھو۔ غوث پاک نے 23 سال تک پڑھایا۔ اب جیسا ہی ظہر سے لے کر عصر تک قرات پڑھاتے غوث اعظم، بولو یار سبحان اللہ، قرات پڑھاتے، 7 قراتوں میں قرآن کو سمجھاتے، اور جیسا عصر کی نماز پڑھتے، پھر عصر سے مغرب تک غوث اعظم اپنے غریب لوگ مریدین آ کے ملتے، غوث اعظم سب سے ملاقات کرتے۔ یہ میرے غوث پاک کے اخلاق تھے۔ پھر مغرب سے عشاء تک غوث اعظم پھر قرآن پڑھاتے، بولو یار سبحان اللہ، پھر پڑھاتے۔ اب جیسا عشاء کی نماز پڑھتے غوث اعظم سیدھا اپنے کمرے میں جاتے، دروازہ لگائے تھے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح غوث اعظم نے 40 سال گزارے۔ عشاء کے نماز وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ غوث پاک کی زندگی ہے، یہ غوث پاک کی زندگی ہے۔ آج بھی سارے علماء کہتے ہیں جب تک غوث اعظم کسی پر سین نہ کرے وہ اللہ اس کو ولی نہیں بناتا۔ آج بھی یہ معاملہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں ولیوں کو پہچانو اور سمجھو، کیونکہ وقت بہت ختم ہو گیا ہے۔ عشاء کا وقت عصر کی نماز کا وقت 4:10 سے شروع ہو جا رہا ہے۔ میں اس لیے عموماً میرا بیان 2:35 یا 2:40 تک ہوتا تھا، لیکن کیونکہ وقت دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہو گئی ہے، عصر کا وقت جلدی شروع ہو جا رہا ہے۔ آنے والے انشاءاللہ جمعہ میں تو چاہتا تھا یہاں پر بتاؤں شان غوث اعظم میں کہ غوث اعظم کے بارے میں کیسے کیسے سوالات بزرگوں نے کیے اور ان کا جوابات کیا تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میں بالکل 2:30 بج رہے ہیں، میں ٹائم پر بیان ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو شوق ہے انشاءاللہ آنے والا جمعہ میرا عقیدہ غوث اعظم پر ہوگا۔ یہ جمعہ شان غوث اعظم، میں نے بتائی کہ ولیوں میں آپ کی شان کیسی ہے اور آپ کا علمی مقام کیسا ہے۔ میں نے آپ کو مختصر ہر سلسلے کو فیض غوث اعظم سے ملتا ہے، میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ زندگی دیا تو آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا کہ غوث اعظم کا عقیدہ کیسا تھا۔ وہی عقیدہ سنیو اور آپ کا اور ہمارا ہے، ٹینشن مت لو، اہل سنت حق پر ہے۔ تو عقیدہ غوث اعظم آنے والے جمعہ زندگی بتاؤں گا۔ اگر وقت ملا تو جلدی 12:45 کو آ جائے تو شاید شروع سے آپ کو بیان مل جائے۔ بات ختم کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف رکھے۔ سرکار غوث پاک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا، میرے مولا غوث اعظم کے صدقے میں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرما، بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔